السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ. آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہماری 6 کلاس کی جو ہوم اکنامکس ہے. ہماری 6 کلاس کی جو ہوم اکنامکس ہے اس کا لیسن نمبر جو ہمارے پاس 4 ہے، جس کا نام ہے انسانی نشو و نما کو سمجھنا. آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو ہمارا یہ باب نمبر 4 ہے، اس کے شارٹ کوسچن، اس کے MCQs، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی اس میں آتا ہے. آج ہم اس کا لیسن کمپلیٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو فرسٹ آف آل چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس مینس کے شارٹ کوسچن میں آتا ہے وہ ہے کہ مختصر جوابات تحریر کریں. پہلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلا کوسچن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے نمو اور نشو و نما کی تعریف کریں. اس کا آنسر ہے کہ نمو ہر انسان کو پیدائش کے بعد اپنی نمو کے مختلف فطری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آگے ہے ان مراحل میں انسان کی جسمانی، عضلاتی، ذہنی نشو و نما بڑھتی رہتی ہے اور نشو و نما کے بڑھنے کے اس عمل کو نمو کہتے ہیں. آگے ہے ہمارے پاس نشو و نما. اگر کوئی انسان ذہنی طور پر صحت مند ہوگا تو یقیناً وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوگا. جذباتی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما تینوں کیفیتوں کا دار و مدار کافی حد تک جسمانی نشو و نما سے ہے. جذباتی، ذہنی، معاشرتی اور جسمانی لحاظ سے بڑھنے کے عمل کو نشو و نما کہتے ہیں. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 2. نشو و نما کے پہلو کے نام لکھیں. یہاں پر ہمارے پاس نشو و نما کے جو پہلو ہیں وہ 5 ہیں. فرسٹ آف آل جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہے جسمانی نشو و نما، نمبر 2 عضلاتی نشو و نما، نمبر 3 ذہنی نشو و نما، نمبر 4 جذباتی نشو و نما اور نمبر 5 پہ آتا ہے سماجی و معاشرتی نشو و نما. اگلا کوسچن ہے کہ ابتدائی بچپن کا عرصہ کتنے سالوں پر محیط ہوتا ہے. تو اس کا آنسر ہے کہ ابتدائی بچپن کا عرصہ 3 سے 6 سال پر محیط ہوتا ہے. آگے ہمارے پاس آتے ہیں تفصیلی جوابات تحریر کریں. مینس کہ اب ہمارے پاس لانگ کوسچن ہیں جن کے ہمیں آنسر بھی جو ہے وہ تفصیلی ادا کرنے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس پہلا کوسچن ہے کہ نشو و نما کے مختلف پہلو پر نوٹ تحریر کریں. اس کا آنسر ہے کہ انسانی نشو و نما ایک ایسا عمل ہے جس میں افراد کی جسمانی، عضلاتی، ذہنی، جذباتی، سماجی اور معاشرتی نشو و نما ہوتی ہے. نشو و نما کے پہلو درجہ ذیل ہیں. نمبر 1 جسمانی نشو و نما. پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جسمانی نشو و نما. جسمانی نشو و نما سے مراد انسان کے جسمانی ڈھانچے کی اندرونی اور بیرونی ساخت میں نمودار ہونے والی تبدیلیاں ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے وزن، قد کاٹ اور حجم میں ہونے والی تبدیلیاں جسمانی نشو و نما کا حصہ بن جاتی ہیں. آگے ہے جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عناصر. اس کا آگے یہ پوائنٹ جو ہے اس کا آگے ہمارے پاس جو آ رہا ہے آنسر وہ ہے جسمانی نشو و نما پر درجہ ذیل عناصر اثر انداز ہوتے ہیں: گھریلو ماحول، جذباتی محرومیاں، معاشرتی اور معاشی مسائل، ناخواندگی، آبادی، معاشرتی بے راہ روی. آگے ہے عضلاتی نشو و نما. عضلاتی نشو و نما کا تعلق انسان کے پٹھوں اور رگوں سے ہے. جسمانی حرکات کی مہارت کا انحصار عضلاتی نشو و نما پر ہے، مثلا چلنے پھرنے کی مہارت، ہاتھوں کے استعمال کی مہارت. آگے ہے کہ ذہنی نشو و نما. ذہنی لحاظ سے رونما ہونے والی تمام تبدیلیاں اور تغیرات ذہنی نشو و نما کہلاتی ہیں. ذہنی نشو و نما حافظے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت، بصیرت، غور و خوض اور عقل و شعور سے پر مشتمل ہوتی ہیں. آگے ہے ہمارے پاس جذباتی نشو و نما. اس کا آنسر ہے کہ جذباتی نشو و نما کا تعلق بھی ذہنی نشو و نما سے ہے. جذباتی نشو و نما سے مراد ہر قسم کے احساسات کی نشو و نما ہے. ان احساسات کے اظہار کے مناسب طریقے اور ان پر قابو پانے کی اہلیت سے ہے. آگے ہے سماجی و معاشرتی نشو و نما. سماجی و معاشرتی سے مراد دوسروں کے ساتھ سماجی توقعات کے مطابق عمل کرنے سے اہلیت کی ترقی کرنا ہے. سماجی نشو و نما کا انحصار بہت حد تک بچے کے ماحول پر ہوتا ہے. سماجی نشو و نما شیر خوارگی میں بھی شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک ہوتی رہتی ہے اور ہر لمحے انسان معاشرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. نشو و نما کے سب پہلوؤں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ایک نشو و نما دوسری نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر جسمانی طور پر
صحت مند جسم ایک اچھے دماغ کا مالک ہوتا ہے اور ہر کام خوش اسلوبی سے کرتا ہے. اسی طرح ذہنی اور سماجی نشوونما اگر اچھے طریقے سے ہو رہی ہو تو تمام افراد آپس میں پیار و محبت اور دوستی کے ساتھ رہتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نشوونما کے تمام پہلو آپس میں نہ صرف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے متاثر بھی کرتے ہیں. اگلا ہے کہ نشوونما کے عمل کے مدراج تحریر کریں. کوشچن نمبر جو ہمارے پاس لانگ میں کوشچن نمبر 2 ہے. اس کا آنسر ہے کہ انسانی نشوونما طے شدہ اور منظم انداز میں ہوتی ہے. نشوونما کا یہ عمل مختلف ادوار سے گزر کر مکمل ہوتا ہے. ہر دور کی کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں. نشوونما کے مدراج. نشوونما کے مدراج درجہ ذیل ہے. نمبر 1 قبل از ولادت کا دور. نشوونما کا یہ دور انسانی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے. اس دور میں جسمانی نشوونما کی رفتار زندگی کے تمام مراحل کی نسبت سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے. آگے ہے شیر خوارگی. پیدا سے ہونے مینس کے پیدائش سے لے کر پہلے 4 ہفتوں پر محیط دور بعد از پیدائش کا دور کہلاتا ہے. اس دور میں بچہ دنیا سے ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور مختلف احساسات کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے. پیدائش سے تقریباً 3 سال کی عمر تک کا حصہ شیر خوارگی کا دور کہلاتا ہے. اس میں بچے کو ماں باپ کی نگہداشت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ دور بچے کی شخصیت عادات کی نشوونما کے لیے بہت اہم ہے. اسی دور میں بچہ بولنا اور چلنا شروع کر دیتا ہے. آگے ہے ابتدائی بچپن باقبل از اسکول. یہ دور 3 سال سے 6 سال تک رہتا ہے. اس دور کو پرائمری اسکول بھی کہتے ہیں، پری اسکول کہتے ہیں. اس دور کو بچوں کی نشوونما کا فیصلہ کن دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں بچوں کی بہت سی صلاحیتیں اجاگر ہونے لگتی ہیں. اپنا کام خود کرنا. عمر کے اس حصے میں بچہ اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق بہت سے کام خود سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے. تاہم بعض معاملات میں بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس دور میں بچے کی جسمانی معاشرتی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے. بچے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے اور معاشرے میں قابل قبول حیثیت بنانے کے لیے مختلف عادات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. وسطی بچپن. یہ دور 6 سال سے 12 سال کی عمر تک کا دور ہوتا ہے. اس دور میں بچے پڑھنا لکھنا بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس دور میں بچے کو گھر کے ماحول کے علاوہ ہم عمر بچوں، اساتذہ اور دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس دور میں بچوں کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشوونما عروج پر ہوتی ہے. دور بلوغت. نشوونما کا یہ دور 12 سال سے لے کر 20 سال تک جاری رہتا ہے. اسی دور میں لڑکوں اور لڑکیوں میں ادویاتی تبدیلیوں کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ دور جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشوونما کے عروج پر ہونے کا دور کہلاتا ہے. اگلا ہے پوائنٹ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 6 جوانی. یہ دور 20 سال سے 40 سال کی عمر تک کے دوران کا دور کہلاتا ہے. اسی دور میں افراد کا دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے. پیشے کا انتخاب کرنے کے بعد جیون ساتھی کا انتخاب اور ازدواجی زندگی کا آغاز اسی کی دور کی اہم ترجیحات ہیں. ادھیڑ عمر. یہ دور 40 سے 60 سال کی عمر پر محیط ہے اور اس دور میں افراد مختلف جسمانی اور فکری عوامل کے تجربات سے گزرتے ہیں اور انحطاط کے عمل کے ساتھ مطابقت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے بڑھاپا. بڑھاپا. یہ دور 60 سال سے آخری سانس تک قائم رہتا ہے. اس دور میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے کاموں کے لیے دوسروں پر انحصار ضروری ہو جاتا ہے. بچوں کی طرح اس عمر کے لوگوں کو بھی مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. آگے ہمارے پاس آتے ہیں کہ مناسب لفظ لگا کر خالی جگہوں کو پر کریں. یہاں پر ہمارے پاس خالی جگہیں آتی ہیں جن میں فرسٹ پہ ہے کہ پیدائش سے ہی بچے میں ڈیش کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو کیا ہے؟ بڑھنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے، 4 آپشن ہیں، ان میں سے رائٹ آپشن ہے بڑھنے. آگے ہے ہمارے پاس کہ انسان کی ابتدائی زندگی کو ڈیش مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے 5 مراحل میں. آگے ہے سماجی نشوونما ڈیش میں شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے شیر خوارگی. آگے ہے دور بلوغت کی نمایاں خصوصیات بچپن کا. دور بلوغت کی نمایاں خصوصیات بچپن کا خاتمہ اور جوانی کا آغاز ہے. ڈیش کا مینس کے دور بلوغت. ٹھیک ہے، یہ دور بلوغت فرسٹ پہ ہے. آگے ہے نشوونما کے ڈیش مدراج ہیں. تو اس کا مطلب ہے 8. آگے ہے ہمارے پاس مکالمہ. تو مکالمہ جو ہے بچے سے مکالمہ یہاں یہ ہے کہ بچے سے ہی پیدائش سے ہی بچے
یہاں پر اس کا جو آگے آنسر آئے گا کہ میں بڑھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. آگے انسانی نشو و نما تو ایک پیچیدہ عمل ہے. آگے ہے عضلاتی نشو و نما کا تعلق، تو اس کا آنسر ہے کہ انسان کے پٹھوں اور رگوں کی نشو و نما سے ہے. آگے ہے کہ نشو و نما کے سب پہلو کا آپس میں گہرا تعلق ہے. آگے ہے قبل از ولادت کا دور انسانی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے. وسطی بچپن کا دور 6 سے 12 سال تک عمر بھر کا دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آج ہمارا لیسن نمبر جو 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو میرے اس لیسن کی جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہو. ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اس لیسن میں تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باب نمبر 5. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.